ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے موجودہ حالات کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ آ سکے۔ ناظرین گرامی، اسد اللہ غالب کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اردو زبان میں آج تک اس سے بڑا شاعر پیدا نہیں ہوا تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن اردو کے یہ عظیم شاعر دلی کے ایک کوچہ میں کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ شاعر بے انتہا بڑا تھا لیکن آمدنی صفر تھی، تمام تر گزر بسر امداد اور قرض پر تھی۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھوڑی بہت مدد کر دیا کرتا تھا۔ جب وہ اور اس کی سرکار نہ رہی تو یہ ذمہ داری مختلف نوابوں، مہاجروں اور دوستوں نے اٹھا لی۔ وہ سب مل کر 200-400 روپے بھجوا دیتے تھے اور اس سے غالب شراب اور کباب کا بندوبست کر لیا کرتا تھا۔ مزاج کا بادشاہ تھا، لہذا اخراجات شاہی تھے۔ لباس شاندار پہنتا تھا، دسترخوان بھی وسیع تھا اور شراب اور جوئے کا عادی بھی ہو چکا تھا۔ چنانچہ پوری زندگی قسم پرسی میں گزری۔ غالب کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب اس نے کسی سے قرض نہ لیا ہو یا کسی مہاجر نے اس کے دروازے پر دستک نہ دی ہو۔ یہاں تک کہ 1857 کی جنگ کے بعد جب دلی فتح ہو گئی، مغل سلطنت ختم ہو گئی اور انگریز سرکار نے لال قلعے پر جھنڈا لہرا دیا تو غالب انگریزوں کا وظیفہ خوار بھی ہو گیا۔ غالب اسی حالت میں 15 فروری 1969 کو وفات پا گیا اور حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے رستے میں مدفون ہو گیا۔ لیکن اس کے ذمہ قرض آج بھی واجب الادا ہے۔ آج بھی اسد اللہ غالب پر کوئی مضمون یا مکالمہ لکھا جاتا ہے تو اس کے قرضوں کی تفصیل ضرور بیان کی جاتی ہے۔ غالب کی زندگی معاشی اہمیت کی ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے اور یہ مثال ثابت کرتی ہے کہ پیسہ شاعری اور ادب سے بڑی ضرورت ہوتا ہے، اور یہ اگر غالب جیسے شاعر کے پاس بھی نہ ہو تو وہ بیچارگی کی مثال بن جاتا ہے۔ اور پاکستان اس وقت مجموعی طور پر غالب کی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ہم ایک قوم ہونے کے ناطے 75 برس سے اسد اللہ غالب جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ قرض لے کر میں پیتے ہیں اور فاقہ مستی کے تخت نشین ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم بے شک غالب کی طرح باصلاحیت ہیں۔ ہم دنیا کی پہلی مسلم اٹامک پاور ہیں۔ ہم آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک بھی ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کو وہاں پاکستانی بھی مل جائیں گے اور وہ آپ کو ترقی کرتے بھی دکھائی دیں گے۔ قدرت نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے۔ آپ دنیا کی بڑی معدنیات کی فہرست بنا لیں، آپ کو وہ بھی اس ملک میں ملیں گی۔ ہمارے ملک میں 1.5 گھنٹے کی فلائٹ کے فاصلے پر ایک ہی وقت میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ اور -50 ڈگری سینٹی گریڈ 2 درجہ حرارت موجود ہیں۔ سیولائزیشن بھی 9 سے 10 ہزار سال پرانی ہے۔ یوگا تک نے موہنج داڑو میں جنم لیا تھا۔ دنیا کو نیلا رنگ ہم نے دیا تھا۔ دنیا کی نمک کی دوسری بڑی کان پاکستان میں ہے۔ دنیا میں 10 ملک صرف ایسے ہیں جن کے پاس تمام جغرافیائی اکائیاں موجود ہیں اور پاکستان ان میں سے ایک ہے۔ یہ ملک ہر قسم کے حالات میں بھی سروائیو کر جاتا ہے اور ملک کا ہر شخص اس سے محبت بھی کرتا ہے اور یہ اسے پھلتا پھولتا بھی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ انتہائی قابل ترس صورتحال کا شکار ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے کبھی اس حقیقت کا تجزیہ کیا ہی نہیں۔ میں اگر 3 لفظوں میں پاکستان کی معیشت کو بیان کروں تو قرض، بیکاری اور قیادت کا فقدان سامنے آئے گا، اور ان تینوں چیزوں نے مل کر اس ملک کو اسد اللہ خان غالب بنا دیا ہے اور ہم تاریخ کے خوفناک ترین بحران کا شکار ہو گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ آج یہ بات پلے باندھ لیں کہ ہم 2023 میں پچھلے سال کو بہت یاد کیا کریں گے اور ایک لمبی آہ بھر کر کہیں گے کہ پچھلا سال تو کچھ بہتر تھا، مہنگائی زیادہ تھی لیکن کم از کم چیزیں موجود تھیں۔ آج ہم سارا دن لائن میں کھڑے رہتے ہیں اور شام کو خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں۔ آپ یہ بات ذہن نشین بھی کر لیں کہ ہمارا آنے والا وقت بھی آج کے اس وقت سے بہت مشکل ہوگا، لہٰذا آپ آج سے ہی اس وقت کی تیاری کر لیں، کیونکہ معیشت چلانا آج کل کے جتنے بھی وزیر خزانہ ہیں ان سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان سے معیشت نہیں سنبھالی جا رہی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ IMF کو بھروسے میں لے لیں گے اور IMF ان کی بات مان جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ IMF ان کی بات نہیں مان رہا اور یہ سمجھتے تھے کہ ڈالر اور سٹاک ایکسچینج کو کنٹرول کر لیں گے، لیکن یہ اندازہ بھی غلط ثابت ہوا۔ ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور سٹاک ایکسچینج نے پستی میں چھلانگ لگا دی۔ ان کا خیال تھا کہ سعودی عرب اور چین ان کی مدد کریں گے، لیکن چین کے صدر کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا۔ ہمارے وزیر اعظم سعودیہ، ترکی اور دیگر ممالک میں دورے پر جاتے رہتے ہیں، لیکن سعودی ولی عہد نے بھی انہیں بھی گھڑی، ہار اور انگوٹھی دے کر واپس بھجوا دیا، لہذا یہ دورہ بھی ناکام رہا۔ موجودہ حکومت کو قطر سے بھی توقع تھی تو قطر نے $3 بلین کی ایک LNG کو ادھار دینے
اور $2 بلین کا قرض دینے کا وعدہ کیا، مگر یہ وعدہ بھی ایفا نہیں ہوا اور یوں ملک معاشی گرداب میں پھنس گیا۔ چنانچہ دنیا میں اگر فوری طور پر پیٹرول سستا نہیں ہوتا، پاکستان کے IMF کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اور اگر چین، قطر اور سعودی عرب ہماری مدد نہیں کرتے تو حکومت 2 مہینوں میں ایک نیا بجٹ پیش کرنے پر دوبارہ مجبور ہو جائے گی اور پیٹرول 300 سے اوپر بھی جا سکتا ہے اور ڈالر بھی 300 سے اوپر ہو جائے گا اور سٹاک ایکسچینج 20,000 پوائنٹس پر آ جائے گی اور وزیر خزانہ بھی تبدیل ہو جائے گا اور مہنگائی کا سونامی بھی آ جائے گا۔ حکومت اس سے نکلنے کے لیے بزنس مینوں، صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو مزید ٹائٹ بھی کر دے گی۔ یہ سب لوگ پہلے ہی بہت تنگ ہیں اور مزید تنگ آ کر یہ کام چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے اور یوں مہنگائی کے بعد بے روزگاری کا اسدحہ بھی گلیوں میں گھومنے آ جائے گا۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو صرف آنے والے دنوں کے بارے میں مطلع کر رہا ہوں۔ پیارے ساتھیوں، ہم اس صورتحال سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ یہ سوال اب بہت اہم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ سردست حکومت کو سائڈ پر رکھیں اور اپنی زندگیوں کو انفرادی سطح پر ری شیپ کرنا شروع کر دیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ معیشت بچت اور گزارے کا نام نہیں ہوتا، یہ آمدنی یعنی ارننگ کا نام ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ فوری طور پر بچت کے موڈ سے نکل کر کمائی کے موڈ میں آ جائیں۔ آپ کے خاندان کے کم از کم آدھے افراد کو کمانا چاہیے۔ آپ کے بچے اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا چھوٹے ہیں تو بھی انہیں کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ان کو کوئی نہ کوئی انکم حاصل ہو سکے۔ یہ فالتو وقت میں کوئی نہ کوئی سکل سیکھیں اور چند ہزار روپے ہی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کمائیں۔ آپ خود بھی وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی آمدنی میں اضافے کا بندوبست کریں۔ دوسرا، آپ بلا وجہ سرمایہ کاری بند کر دیں۔ پلاٹس اور پرائز بانڈ میں پیسے پھنسانے کی بجائے آپ یہ رقم اپنے خاندان کی صحت اور ٹریننگ پر لگائیں تاکہ آپ لوگ مزید کما سکیں۔ 3، آپ خوراک کا مستقل بندوبست کر لیں۔ آپ کے پاس اگر زمین یا کوئی پلاٹ موجود ہے یا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لان دے رکھا ہے تو آپ اس میں سبزیاں، پھل اور اناج کاشت کریں۔ اس سے آپ کا کچن بھی خود مختار ہو جائے گا۔ آپ مرغیاں، بکریاں اور گائے وغیرہ بھی ضرور پالیں۔ آپ اگر یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے تو 3-4 ہمسائے مل کر کر لیں، اس سے آپ کا معاشی بوجھ کم ہو جائے گا۔ 4 گاڑیاں بلا وجہ چلانا بند کر دیں۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوگا، آپ 1000 روپے لیٹر پیٹرول بھی خرید سکتے ہوں گے، لیکن آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمت اتنی اہم نہیں ہوگی جتنا اہم پیٹرول ہوگا۔ ملک میں اگر پیٹرول ہوگا تو آپ خریدیں گے، ورنہ آپ کو بھی لائن میں لگنا پڑے گا۔ چنانچہ آپ پیٹرول کی بچت کو آج سے عادت بنا لیں، آپ نفسیاتی پریشر سے بچ جائیں گے۔ بجلی اور پانی کی بچت بھی شروع کر دیں۔ ہم 20 سال پہلے تک AC کے بغیر اچھی زندگی گزار رہے تھے، آج ایسا کیوں ممکن نہیں ہے؟ بجلی کی قیمت ان قریب 50 روپے فی یونٹ تک پہنچ جائے گی۔ آپ اس وقت AC بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ آج سے ہی یہ کام کیوں شروع نہیں کر دیتے تاکہ آپ کو کل زیادہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے؟ آپ توانائی اور خوراک کے متبادل نظام کی طرف جائیں، سولر پینلز لگائیں، خشک ایندھن کا بندوبست کریں، گھروں کی انسولیشن کروا لیں، دوپہر کو گھر میں آرام کریں تاکہ گرمی اور سردی کم لگے، اور آپ دن میں 3 بار کھانا پکانے کی بجائے صرف 1 بار پکائیں، اور جب تک یہ مکمل ختم نہیں ہو جاتا آپ چولہا نہ جلائیں۔ ملک اور آپ دونوں معاشی بحران سے نکل جائیں گے۔ ناظرین گرامی، ہم سب بدقسمتی سے اسد اللہ غالب جیسی زندگی گزار رہے ہیں، قرض کی شراب پی کر اللہ سے خوشحالی کی دعا کرتے ہیں، اسراف سے بھرپور زندگی گزارتے ہیں اور امارات کے خواب دیکھتے ہیں، لہٰذا ہمارے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ان حالات میں کیسے اچھی اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں، ذرا سوچئے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آنے والا وقت اس سے بھی مزید مشکل ہو جائے گا۔ آپ اس وقت کو اور آنے والے وقت کو لے کر کیا رائے رکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔